بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ چلیے، ہم لوگوں نے کل جو واقعہ کیا تھا آج اس کا ہم ریویژن نہیں کریں گے۔ کل ہم نے 4 آیتوں کا کیا تھا جس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، بس میں آپ کو اجمالی طور پہ بتا دوں گی کہ وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو غریب لوگ آیا کرتے تھے، ان لوگوں کے بارے میں جو اہل ثروت ہوتے تھے وہ کہتے تھے کہ آپ کی مجلس میں یہ لوگ نہ آئیں، بس یہ لوگ اگر آئیں گے تو پھر ہم نہیں بیٹھیں گے، آپ ان کو ہٹا دیجیے، ان کے پاس سے بدبو آتی ہے پسینے کی اور غریب ہے۔ تو یہ جو ان کا ایک روش ہوتی تھی، اس کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہ لوگ آنے سے انکار کرتے تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک فکر رہتی تھی کہ عمرہ کو اور وزراء کو ہمیں دعوت کا کام بھی ہو جائے۔ تو جب یہ سارا کچھ سنا تو صحابی وہاں سے ہٹ گئے تھے۔ جب وہ لوگ وہاں سے ہٹ گئے تو پھر ہوا یوں کہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں نازل ہو گئی وہاں پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہر امتی جو دعوت کا کام کرتا ہے اس کو بھی ایک تبلیغی تنبیہ ہو رہی ہے کہ بھی دعوت کے کام میں سب کوئی برابر ہوتا ہے، اللہ کے دین کو اقرار کرنے میں، اللہ کے دین کو مان کے عمل کرنے میں امیروں کی غریبوں میں کوئی فرق نہیں ہوگا، سب لوگ ایک صف میں رہیں گے، سب ایک ہی مجلس میں بیٹھیں گے، اور کوئی یہ نہیں ہوگا کہ بادشاہ بھی بیٹھے گا تو وہیں بیٹھے گا، غلام بھی بیٹھے گا تو پھر ادھر ہی بیٹھے گا۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی تعریف بھی بیان کی تھی کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو صبح شام اللہ کی یاد میں رہتے ہیں اور اللہ کی خاطر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان کا اس میں کوئی مطلب نہیں ہے کہ وہ ایسے نہیں ہے کہ کوئی پوزیشن کے لیے یا کوئی، یہاں تک کہ دنیا تو دنیا، آخرت میں بھی ان کو جنت کی طلب میں وہ لوگ اللہ کی عبادت نہیں کرتے بلکہ محض اللہ سے محبت میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ بہت ہی اعلیٰ درجے کا اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ بہت ہی اونچا درجہ ہے کسی مومن کے لیے یا کسی عابد کے لیے، عبادت کرنے والے کے لیے یہ بہت ہی اعلیٰ درجہ ہے۔ تو اس طرح کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی تعریف فرما رہے ہیں یہاں پر۔ اب آگے جو اور اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ دیکھیے، آپ اطاعت نہ کیجیے ان لوگوں کی جن کے دل ہماری یاد سے خالی ہے، اور ان کے اندر ان کی اتباع، وہ اتباع کرتے ہیں اپنے نفس کی، تو آپ ان کی فکر نہ کریں، ان کے لیے ان کے پیچھے نہ جائیں۔ جیسے ایک ہوتا ہے نا، وَلَا تُطِعْ، میں اطاعت سے مراد یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اطاعت کرتے ہیں، کسی اللہ کی اطاعت فرماتے ہیں، لیکن بس وہ جو کہہ رہے ہیں ان کو مان کے کچھ رد و بدل نہ کرے اللہ تعالیٰ کے احکامات میں، کیونکہ ان کا معاملہ حد سے بڑا ہوا ہے، وہ خود اپنے ہوائے نفس کی اور اپنے خواہشات کی پیروی کریں، تو آپ ان کے پیچھے ان کی بات کو منوانے کی فکر میں نہ رہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہے جو آپ تک پہنچ گیا ہے، اب جو چاہے ایمان لائے، جو نہیں چاہتا ہے وہ انکار کرنا چاہے وہ انکار کر لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ڈرا دیا کہ جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا، یہ آیت کا جو ٹکڑا ہے یہ تنبیہ کے لیے ہے، ان کو ایک آپشن نہیں دیا جا رہا ہے چاہے تو ایمان لا لو چاہے تو ایمان نہ لاؤ، بلکہ یہ ایک تنبیہ ہے کہ تم اگر اپنے خواہشات نفسانی کے پیچھے بھاگ کے ایمان نہیں لاتے ہو تو ٹھیک ہے، مت لاؤ، تمہاری مرضی، تمہارا اختیار، تمہارے پر کوئی زبردستی نہیں ہے کہ تم ایمان لے آؤ۔ وہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ وہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آگے ان کو ڈرانے کے لیے کہہ دیا کہ ہم نے تیار کر کے رکھی ہوئے ظالموں کے لیے، اور جو ظالم کون ہوتا ہے؟ جو انکار کرے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو، جو نشانیاں ہیں اللہ کی، ان سب کو دیکھنے کے باوجود اللہ کی وحدانیت کو نہ مانے، اللہ کو رب نہ مانے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگ جو ہر قسم کے ظلم کے ساتھ ساتھ ان کا سب سے ظلم عظیم یہ تھا کہ وہ اللہ کی ذات سے انکار کرتے تھے، تو ان کے لیے کیا تیار، ایک آگ تیار کر کے رکھی ہوئی، احاطہ بہم سرادقها، ہم نے کل سرادقها کے بہت سارے تفاصیر کر لیے تھے، جس کے اندر تھا کہ آگ کی لپیٹوں کو اگر ہم کہہ دیں، آگ کی لپیٹوں کی ان کو گھیرے میں لے لیں گی آگ کی لپیٹیں، یعنی کہ وہ اس قدر شدید ہوں گا ان کا عذاب کی بس وہ اس سے باہر نہیں نکل پائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اب یہ سارا جب ان کے اوپر عذاب آئے گا، جب آگ کی لپیٹیں ہوں گی، یعنی کھانے کے لیے ان کو زقوم دیا جائے گا، پینے کے لیے ان کو پھر محل دیا جائے گا، یہاں پر جو کل محل ہے، تو وہ یہ آگ سے انسان، ظاہر سی بات ہے پیاس لگتی ہے اور عذاب کی وجہ سے ان کو بھوک بھی محسوس ہوتی ہے، تو جب مدد طلب کریں گے یا کوئی فریاد کریں گے تو ان کی فریاد رسی کی جائے گی، لیکن کس چیز کے ساتھ میں؟ ایسا پانی جو تیل کی تلچھٹ کی طرح ہو، یعنی محل کے ہم نے کل بہت سارے کیے تھے کہ پگھلا ہوا تانبا یا کوئی بھی پگھلی ہوئی دھات یا پھر آگ ہے یا پھر پانی اتنا کالا گندا، جیسے کہ تلچھٹ میں تیل گرم کرنے کے بعد میں جو تلچھٹ میں تیل ہو جاتا ہے، اور ہم نے پیچھے سوروں میں بھی پڑھا تھا اور بار بار اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ جہنم میں جو غذا ہوگی کانٹے دار ہونے کے، بدبودار کانٹے دار کڑوی ہونے کے ساتھ ساتھ گرم ہوگی،
تو یہ جو تیل کی تلچھٹ کی طرح اگر پانی ہو، پھر بھی اگر وہ پانی پتلا ہو تو ٹھنڈا ہو تو پھر بھی مطلب نارمل ہو تو پی سکتے ہیں، لیکن اتنا شدید گرم ہوگا، یشوی وجوہ، یعنی وہ بھون ڈالے گا ان کے چہروں کو، جیسے ہی پانی چہرے کے قریب، ابھی پیے ہی نہیں، چہرہ کیسے بھن جا سکتا ہے سمجھا، پانی پینے کی چیز ہے تو، یعنی اس کی گرمی اور اس کی جو حدت ہوگی، اس کی گرمی کی اتنی زیادہ شدید گرمی ہوگی اس کے اندر کہ اس کی وجہ سے چہرہ بھن جائے گا، یعنی گرمی چہرے کے پاس آتے ہی چہرہ بھن جائے گا، تو پانی پی کیسے سکتا ہے کوئی انسان؟ تو پانی کی گرماہٹ کی شدت کو بتایا جا رہا ہے، تو بئس شراب یعنی کتنا ہی بری پینے کی چیز ہے، وساعت مرتفقہ، اور کتنا برا مقام ہے رہنے کا، یا پھر ان کا جو دوستی کا مقام، جیسے کہ جنت کے تختوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے، گناہ گاروں کے لیے فرما رہے ہیں کہ کتنا برا ٹھکانہ ہے، اور ان کا بیٹھنے کی جگہ یا ان کی دوستی کتنی خراب ہے، جو دنیا میں آپس میں بڑے دوستیاں نبھاتے تھے، گناہ کے اوپر ایک دوسرے کو آمادہ کرتے تھے، کفر کے اوپر، شرک کے اوپر ایک دوسرے کو آمادہ کرتے تھے، اب چلو دوستی نبھاؤ اپنی۔ یہ بہت ہی سخت ترین آیت اور تنبیہ ہے، اور ایک جھڑکی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے کہ جو گناہ گار ہوتے ہیں، جیسے ہی یہ کیفیت بیان کر دی گئی ہے، اس کے بعد میں مومنوں کے لیے بھی ایک تسلی بیان کر دی گئی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، کی بار بار اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ میں عمل صالح کو بھی جوڑ دیتے ہیں کہ صرف ایمان لانا ہی نہیں ہے بلکہ نیک اعمال بھی کرنا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ضائع نہیں کرتے ان کا کوئی بھی اجر، انسان جب ایمان لانے کے بعد بھی چھوٹا سے چھوٹا بھی نیکی کرتا ہے تو اس کو اجر اس کا ضائع نہیں کیا جاتا۔ من احسن عملا، اچھا عمل جو کوئی بندہ کرتا ہے اس کا اجر دیا جائے۔ اجر کیا دیا جائے گا؟ جیسے کہ گناہ گاروں کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے جو ان کی سزا بیان کی گئی تھی، تو ایمان والوں کے دل خوش کرنے کے لیے، ان کی تسلی کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی نعمتیں گنوا رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہوں گے وہ باغات میں ہوں گے، ان کے لیے باغات ہے، عدن جو ہوتا ہے درمیان جنت کا بالکل وسط جو ہوتا ہے، سینٹر ہوتا ہے اس کو جنت العدن کہتے ہیں، درمیان میں اس کے اطراف میں باقی جنات بھی ہوں گی، باقی جنتیں بھی ہوں گی، جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ 7 جنتیں ہیں، اس میں سے جنت العدن بھی ہے۔ اب اس کے تجری من تحتہم الانہار میں جو ہم نے کل کر لیا تھا کہ اس کے جو باغات ہوں گے اس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ اب کس طرح کی نہریں ہوں گی، اور ہم بار بار پڑھ بھی لیتے ہیں کہ نہریں پانی کی بھی ہوں گی، شراب کی بھی ہوں گی، دودھ کی بھی ہوں گی، اور ایسا دودھ جو کبھی خراب نہیں ہوگا، ایسی شراب عربی میں جو ہوتا ہے شربت کو بھی شراب کہتے ہیں، تو انگور سے جو شربت نکلتا تھا اس کو اتنا پکاتے تھے کہ اس میں نشہ آ جاتا تھا، مطلب رکھے رکھے سڑ جاتا تھا نا، تو پھر اس میں سے بھی شربت ہی نکلتا تھا، لیکن وہ مشروب میں نشہ آ جاتا تھا۔ تو جو چیز رکھی جاتی ہے وہ کچھ ٹائم کے بعد میں سڑن پیدا ہو جاتی ہے، اس میں نشہ آور ہو جاتا، وہ گندی مزہ بھی گندا ہو جاتا، بدبو بھی آ جاتی ہے، لیکن اس میں نشہ بھی آ جاتا ہے۔ لیکن جو جنت کی جو شربتیں اور شراب ہوں گی وہ چاہے کتنی بھی مدت تک رہے، وہ ہم نے جیسے پڑھ لیا تھا کہ وہ اپنی اصل کیفیت پہ، خلد پہ رہے گی، اصل کیفیت پہ رہے گی، اس کی کیفیت تبدیل نہیں ہوگی۔ تو ایسے یہاں پر جیسے فرما دیا من تحتہم الانہار، تو جاری ہوں گی یا بہہ رہی ہوگی ان کے نیچے سے نہریں، جو کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے یحلون فیہا، تو وہ جیسے کہ وہ پہنا، اچھا یہاں پر صرف یہ نہیں ہے کہ نہریں جاری ہو رہی ہیں اور بیٹھے ہوں گے ساتھ، ان کے اپنے لباس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ فرما دی، ان کے زیوروں کے بارے میں، یہاں تو کنگن بیان کیے گئے، باقی جگہوں پر بھی بہت سارے ان کے زیوروں کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، اور وہ جو کنگن ہوں گے وہ سونے کے ہوں گے، اور سونے کے کنگن پہنیں گے، اور بعض جگہوں پر چاندی کے کنگن کے بارے میں بھی آیا ہے۔ عورتوں کے لیے خاص خصوصی دنیا میں تو زیور پہن سکتے ہیں، لیکن مرد حضرات کے لیے سونا بھی حرام ہے اور ریشم بھی حرام ہے، اور چاندی بھی ان کے لیے بہت ہی آدھا تولے سے زیادہ وہ چاندی نہیں پہن سکتے۔ بہت سارے لوگ ہیں انگوٹھیاں بھر کے پہن لیتے ہیں، تو کوئی اور دھات کے پہن لے، سونا اور چاندی تو مردوں کے لیے سونا تو بالکل حرام ہے۔ ہم ایک چیز کا احتیاط کیا کریں، حرام ہے تو جو شادیوں میں چڑھائے جاتے ہیں، انگوٹھی چڑھاتے ہیں دولہے کو، احتیاط کیا کریں اس چیز کی، کیونکہ حرمت جس چیز کی آ جاتی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے بھی اگر شادی جیسی نئی زندگی شروع ہو رہی ہے تو وہاں پر اکثر ہوتا ہے کہ دولہوں کو انگوٹھی چڑھائی جاتی ہے سونے کی، تو اس چیز سے احتیاط کریں، پرہیز کریں۔ انگوٹھی چڑھانی اگر ہو تو پھر چاندی کی لے لیں، اس پہ اگر کوئی آپ نے دکھانے کے لیے ہو تو پھر ٹھیک ہے چاندی کی چڑھا دیں، یا پھر پیلا پانی چڑھا لیں اس کے اوپر، لیکن چاندی میں بھی آدھا تولے سے زیادہ پھر مردوں کو پہننے کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ عقیق ہو یا کوئی بھی پتھر جڑوا کے پہن سکتے ہیں، لیکن پھر وہ احتیاط ضروری ہے۔ حرمت کا جب حکم آ گیا ہے تو پھر اس میں بہت زیادہ احتیاط کرنا چاہیے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، وہ وہاں پر ان کے لباس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ لباس ان کا سبز رنگ کا ہوگا
बारीक रेशम भी होंगे और दबीज़ रेशम भी होंगे। यानी अब कपड़ों के अंदर बहुत सारे अनवा अक़साम होते हैं। तो उसके लिए भी अल्लाह ताला ने यहाँ पर एक बता दिया, बारीक और मोटे बताने से मुराद ये है कि उसके दरमियान की जितनी चीज़ें होंगी, यानी कपड़ों में बिल्कुल अनलिमिटेड आपके पास स्टॉक है, जो चाहे आप पहने, जैसा चाहे आप पहने। तो अब उनके बैठने के भी बता दिया गया है कि वो तकिया लगाए हुए बैठे होंगे और ऊंचे ऊंचे मसनदों के ऊपर होंगे। कैसा बेहतर बदला है, कितना अच्छा बदला है। और हसनत मुर्तफ़क़ा, जो अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि कितना अच्छा मकाम है या कितना अच्छा दोस्ती है उनकी। पीछे जो फरमा दिया था कि कितना ही बुरा उनका ठिकाना है, कैसे उन्होंने दुनिया में दोस्ती निभाई थी, अब क्या यहाँ पर पा रहे हैं। रफ़ीक हम कहते हैं ना, दोस्त को कहते हैं। तो जो मुर्तफ़क़ा है, ये दोस्ती निभाने की जगह होती है या मकाम होता है या दोस्तियाँ होती है, सारी चीज़ें दुनिया में इसीलिए कहते हैं कि इंसान अपने दोस्त के ईमान पर होता है। अब इसीलिए सोहबत बहुत अच्छी बनानी चाहिए, बच्चों के लिए हो चाहे हमारे लिए हो। आप अपने दोस्त के ईमान पे होते हैं तो ये देखना चाहिए कि हम किसके साथ अपना वक्त गुजार रहे हैं। कोई बंदा अगर आप में, आप इतने इन्फ्लुएंशियल है कि आपके इन्फ्लुएंस से सामने वाला बदल सकता है, तो डेफिनेटली आप अपनी नेकियां उनके अंदर तब्दील हो जाएंगी जब आप उनसे गुफ्तगू करेंगे। लेकिन आप इन्फ्लुएंस लेने वाले हैं, किसी से मुतासिर होने वाले हैं, तो फिर देख समझ के दोस्ती करना चाहिए कि आगे वाला आगे वाले के आप सोच के ऊपर ढलना शुरू हो जाते हैं। इसलिए बहुत एहतियात से अपनी सोहबत बनानी चाहिए। आगे हमने वाक़या सुन लिया था कल कि बाग वालों का वाक़या सुनाया गया था कि वो बाग वाले कैसे थे। दो दो लोग थे जिसके शान नुज़ुल बहुत सारे आए थे। उसके अंदर एक जो राज शान शान नुज़ुल है कि एक एक वालिद के दो बेटे थे, बहुत ज़्यादा साहिब माल थे वो। तो उनकी विरासत तकसीम है, तो 4,000 दीनार एक एक को आए। एक जो भाई था उसने अपना माल सारा अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया, जो मोमिन था, और जो मुशरिक था, काफिर था, वो भाई ने बाग ले लिए थे। और बाग की अल्लाह ताला ने यहाँ पर वसफ बयान किए हैं कि कैसा बाग था, कि उन दो बाग बाग अंगूर का बाग था, और फिर उसके अतराफ में खजूर के बॉर्डर्स लगे हुए थे खजूर के दरख्तों के, और खजूर के दरख्तों के साए में फिर ज़राअत थी, खेत था। तो इतना ब्यूटीफुल उसका इतना खूबसूरत बाग था जिसको अल्लाह ताला बयान फरमाए थे। और वो जो दोनों बागों जो जैसे यहाँ पर बताया कि दोनों बाग खूब फले और फूले, और बारावर होने में उन्होंने तो अब वो जो बाग थे उनके खूब फले फूले और बहुत बारावर होने में उन्होंने जरा सी कसर भी नहीं छोड़ी। मतलब ये होता है कि जब बाग अपना फल फूल देता है तो फिर वो कोई कमी नहीं करता है। अपनी जमीन, जैसे अल्लाह ताला अगर हुक्म दे दे जमीन को कि अब अपने तमाम गल्ले उगल दो, तो फिर जमीन इतना ज्यादा फल देती है, इतने ज्यादा फल देती है। तो तो अल्लाह ताला उस चीज़ को यहाँ पर बता रहे हैं कि वो ज़मीन जो थी वो खूब खूब अपना खेती दे रही थी। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि कोई कसर नहीं छोड़ी। उन बागों के अंदर हमने एक नहर जारी कर दी। सुबहान अल्लाह। पानी का भी बहुत बड़ा हाथ होता है दरख्तों के फलने फूलने में। तो अल्लाह ताला ने वहाँ से एक नहर जारी कर दी थी, और अल्लाह ताला ने फरमा दिया उसे खूब नफ़ा हासिल हुआ, जो बंदा माल वाला बंदा था। और कुछ पाकर एक दिन वो अपने हमसाये से बात करते हुए बोला। अब उसका जो भाई था, वो युहाविरु कहते हैं बात करने को, आपस में जो बातचीत होती है इंसान की, तो बातचीत करते हुए कहा अना अक्सर मिनका। अब ये देखिए यहाँ पर अल्लाह ताला हमें एक असूल सिखा रहे हैं कि जब बंदे को अल्लाह सुब्हानहू व तआला नवाजते हैं, नवाजिशें मिन जानिब अल्लाह होती है, जब वो नवाजा जाता है तो इंसान कैसे बदल जाता है। अल्लाह ताला यहाँ बता रहे हैं कि जैसे ही उसको नेमतें मिलना शुरू हो गई, तो वो कहने लगा कि मैं तो तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ, और तुम्हारे पास, मेरे पास तो कुछ ज़्यादा है, जो कुछ भी है, यानी मेरे पास ज़्यादा माल भी ज़्यादा है, मेरे पास औलाद भी ज़्यादा है, ताकत भी ज़्यादा है, हर एतबार से मैं तुमसे बेहतर हूँ। तो यहाँ पर अब थोड़ा सा, अब क्या होता है जब इंसान में मेरी तरफ से सब कुछ है करके जब आ जाता है, तो फिर इंसान में तकब्बुर उससे पहले आ जाता है। हमने कल कर लिया था वकाना लहू समरुन। थमर फल या नफ़ा के दो मायने आते हैं। एक तो ये है कि आपका जो बाग में फल है वो है, और फिर उसकी औलाद है, उसका माल है, ये सारी चीज़ें उसके फल में ही शुमार हो जाती हैं। अमूमन जो हम बोलते हैं कि वो बड़ा फला फूला, तो ये नहीं कि फल फूल से मुराद ये नहीं कि उस घर में फूल के दरख्त है और बहुत सारे फल हैं। फलने फूलने यानी तरक्की के लिए हम
عموماً استعمال کرتے ہیں۔ اب جب انسان کو ترقی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اب میں ہمیشہ یہ کہتی رہتی ہوں کہ آپ لوگ آیتوں کی سیکوینس کو پکڑنے کی کوشش کریں کہ کیسے قرآن پاک کی آیتیں کیسے آگے بڑھتی جاتی ہیں اور ہمیں کیا کیا اشارے ملتے چلے جاتے ہیں اس میں، کہ شروع سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم نے دیا، ہم نے دیا، ہم نے بنایا، سب کچھ کیا۔ انسان، ہم اپنے آپ کو اس آیت میں فٹ کرتے رہے ہمیشہ کہ میں آج ہوں تو میرے اندر کیا یہ خصلتیں میرے اندر بھی ہے، کہ آج ہمارے پاس مال ہے، دولت ہے، اولاد ہے، گھر ہے، دار ہے، تجارت ہے، جو کچھ بھی ہے، کیا آج ہمارے اندر یہ خیال آ رہا ہے کہ انا اکثر من کا، ہم کسی کو کہہ رہے ہیں کہ ہم تم سے بہتر ہیں، یا ہمارے دل میں بھی خیال آ رہا ہے؟ کیونکہ جیسے ہم نے کہا پیچھے پڑھ لیا، اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ سننے والے ہیں، ایسا سنتے ہیں کہ بولنے کی بھی ضرورت نہیں، دل میں آنے والا خیال بھی اللہ تعالیٰ سنتے ہیں۔ کیا ہمارے اندر وہ تکبر کی روش اندر پیدا ہو رہی ہے؟ کیا ہمارے اندر وہ خیالات آ رہے ہیں؟ اگر آ رہے ہیں تو پھر فوراً سے ہم اپنی اصلاح کرنا شروع کر دیں کہ نہیں نہیں، یہ تو اللہ کو پسند ہی نہیں ہے، اور ایسا کرنے والوں کا انجام اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا انجام ہوا۔ تو یہ اس کو ہم بار بار کوشش کریں کہ آیتوں کی نہج کو ہم پکڑنے کی کوشش کریں کہ کس نہج پہ جا رہے ہیں آیتیں، اور کیا یہ کیوں اس طرح بتائے جاتے ہیں جیسے جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان فرماتے یہ انسان فطری طور پہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ وہ اگر بول رہا ہے تو وہ گنہگار ہے اور ہم بڑے نیک باز ہیں، ایسے نہیں ہے۔ انسان فطری طور پہ ایسا ہی ہوتا ہے، جب اسے نعمتیں ملتی ہیں تو اس کے دل میں خیال بھی آ جاتا ہے، شیطانی وسوسے بھی آ جاتے ہیں کہ ہاں ہاں بھائی میرا ہی ہے سب کچھ، تو اس کی نفی فرمانے کے لیے اللہ تعالیٰ تربیت فرما رہے ہیں، کیونکہ ہم نے جیسے پڑھ لیا کہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، ہم ہدایت مانگتے ہیں نا نماز میں، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے سیدھے راستے کی ہدایت، کتنے بار ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ہر بار ہم اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہدایت دیجیے سیدھے راستے کی۔ اب یہ ہدایت کہاں سے ملے گی؟ یہ قرآن پاک کی آیتوں کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہدایت عطا فرماتے رہتے ہیں۔ تو اب یہاں سے ہم آج کریں گے کہ وَدَخَلَ الْجَنَّةَ، اور وہ دخلا اور وہ داخل ہوا، جنتہ اپنے باغ میں۔ کون ہے یہ مالدار شخص جو اس کو آ گیا تھا نا میں تو تم سے کچھ بہتر ہوں، وَهُوَ ظَالِمٌ، اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والا تھا اپنی جان پر، لِنَفْسِهِ، اپنی جان پر یا اپنی ذات پر۔ قالا، اس نے کیا کہا؟ قالا، کہنے لگا، ما اظن، نہیں میں سمجھتا، ان تبید، کہ ہلاک ہوگا یا برباد ہوگا، ہادہی، یہ یعنی یہ باغ، ابدن، کبھی بھی۔ یہ اب انسان ہے اس میں ایک آ گیا، اتنا پھلا پھلا باغ کیسا ختم ہو سکتا ہے؟ پھر وہ اپنی جنت میں داخل ہوا اور اپنے نفس کے حق میں ظالم بن کر اپنی نفس کے حق میں کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیا ظلم کیا اس نے؟ کیونکہ جب انسان کوئی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ اپنے آپ پہ ظلم کر رہا ہے، کیونکہ پھر اس کا خمیازہ بھی اس کو ہی بھگتنا ہے۔ وہ ظلم کسی اور پہ نہیں کر رہا ہے، وہ اپنے آپ پہ ظلم کر رہا ہے۔ اسی لیے آیت کریمہ جو ہے اس میں یونس علیہ السلام نے یہی کہا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو یہ انی کنت جو کہہ رہے کہ میں نے اپنی جان کے اوپر ظلم کیا، میں ظالموں میں سے ہو گیا، تو ان کا جرم کیا تھا؟ وہ اگر انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی نفس پہ ظلم کر رہا ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہی فرما رہے ہیں کہ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَقَالَ، اب اس نے کیا کہا کہ میں سمجھتا ہوں یہ دولت کبھی فنا نہیں ہوگی۔ اب یہاں پر انسان جو ہوتا ہے اس حالت میں وہ اپنے باغ میں داخل ہوا، یعنی وَدَخَلَ الْجَنَّةَ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اس حال میں وہ اپنے نفس پر ظلم کرنے والا تھا۔ کفر اور شرک تو ویسے ہی وہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، کفر اور شرک کے بجائے خود ظلم کر رہے ہیں اپنے آپ پہ، جسے اس شخص نے اختیار کر کے رکھا ہوا ہے، وہ تو کفر ہے، کفر سب سے بڑا ظلم ہے۔ پھر اس کے علاوہ اس نے کیا کیا؟ اس کے دماغ میں غرور اور تکبر کا نشہ بھی موجود تھا، اور یہ فطری چیز ہے، فطری چیز ہے۔ اسی لیے جب ہم بار بار آیتوں کو پڑھتے ہیں، ریپیٹ کرتے ہیں، تو وہ ہماری نفس بھی پاک ہو رہی ہوتی ہے اس میں۔ جیسے آپ لوگ ہمیشہ بولتے ہو کہ فرشتوں کے پروں کے بیچ میں بیٹھتے ہیں تو مرغی اپنے پروں کے بیچ میں انڈا رکھتی ہیں تو پھر اس میں سے چوزا نکلتا ہے نا، گرمائش جو آتی ہے مرغی کی تو انڈا پھٹتا ہے، اس میں سے چوزا نکلتا ہے، کیونکہ وہ مرغی کے انڈے تھے۔ تو ایسے ہم فرشتوں کے پروں میں بیٹھتے ہیں تو ان کی جو صفات، ان کی خصوصیات ہے وہ ہمارے اندر ٹرانسفر ہوتی رہتی ہے، ہمیں نہیں پتہ چلتا ہے وہ۔ اب انڈوں کو پتہ چلتا ہے کہ کتنے دن کے اندر کتنی گرمی ٹرانسفر ہو رہی ہے؟ نہیں ہو رہی، انکیوبیشن پیریڈ ہوتا ہے، اس کے بعد میں انڈے پھوٹ کے نکل جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بھی پتہ ہے کہ بندہ جب میرا کلام لے کے پڑھے گا، سمجھے گا، تو اس کے اندر میری صفات میں جو چاہ رہا ہوں وہ منتقل ہوتی چلی جائے گی، اس سے گندگیاں دور ہوتی چلی جائے گی۔ یہ بائی ڈیفالٹ انکیوبیشن پیریڈ ہوتا ہے۔
اور اس پیریڈ میں انسان ٹھیک ہوتا چلے جاتا ہے، اپنے آپ ٹھیک ہوتا ہے، آپ کو اس میں کچھ خاص محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، پھر بھی انسان اپنی اصلاح کرتے رہتا ہے ہمیشہ۔ تو اس کے اندر غرور اور تکبر کا نشہ بھی موجود تھا، تو اور وہ اپنے غریب مسلمان بھائی کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا تھا، اللہ تعالیٰ کی قدرت پر یقین نہیں رکھتا تھا اور اپنی بڑائی کا اظہار کرتا تھا۔ یہ ساری چیزیں کب آتی ہے؟ یہ ساری چیزیں جب انسان کے اندر آ جائے تو اپنی جان پر ظلم کرنے کے جیسے ہی ہو جاتا ہے، کیونکہ آخرت میں ان کا وبال اسی کی جان پر پڑنے والا ہے۔ بہرحال اسے اپنے مال اور دولت پر فخر تھا، تو کیا کہنے لگا؟ قولا، وہ کہنے لگا، ما اظن ان تبید ہذہ ابدا، کہ میں نہیں گمان کرتا کہ یہ سب کچھ کبھی ہلاک بھی ہو جائے گا۔ تو اب یہ جو یہاں پر ہے اس کا زعم یہ تھا، انسان، ہم سوچے ایک بہت بڑا محل بنا لیں، کیا ہمارے دماغ میں ذہن میں آتا ہے کہ ہوا چلے گی، آندھی آئے گی اور میرا گھر اڑ جائے گا؟ نہیں آتا ہے نا۔ طوفان آتا ہے، بے شک انسان ہے، لیکن جو متکبر ہوگا، جو سرکش ہوتا ہے، بے شک جو اللہ کا خوف کرنے والا ہے، وہ تو ڈیفینیٹلی ہمیشہ سوچتا ہے کچھ بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ لیکن جب مغرور ہو جاتا ہے بندہ، تو یہ سب کیا بول رہے ہو، میرا ہی گھر کیوں اڑے گا؟ تو یہ انسان متکبر جب ہو جاتا ہے، تب اس کے اندر وہ تمام برائیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ میرا مال، میری اولاد، میرا باغ ہمیشہ موجود رہے گا، یہ کبھی بھی ختم ہونے مجھے نہیں لگتا ہے۔ یہ جو غ نون نون، یہ غنہ جو آ رہا ہے نا یہاں پر، ما اظن، یہ ظن کہتے ہیں کسی چیز کی علامت سے جو نتیجہ حاصل ہوتا ہے نا، اسے ظن کہتے ہیں۔ جب یہ علامت قوی ہو تو اس سے علم کا درجہ حاصل ہوتا ہے۔ جیسے فار ایگزامپل بادل بہت کالے آ گئے، ٹھیک ہے، ظن میں دو چیزیں حاصل ہوتی ہیں، ظن سے مراد دو ہوتا ہے، ایک تو علم حاصل ہوتا ہے یا پھر ایک وہم رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ میں آپ اس کو دونوں کا ڈفرینس بتاتی ہوں کہ ہمیشہ ظن آپ کو بہت جگہ آئے گا قرآن پاک میں، لیکن بعض جگہ یقین کے معنی آئیں گے، علم کے ذریعے وہ علامت کے ذریعے سے آپ کو علم حاصل ہو جائے گا، اور بعض وقت میں وہ وہم رہے گا، انسان کا خود کا اپنا ایک وہم رہے گا۔ تو کب ہم اس کو وہم کے معنی میں لیں گے، کب وہ یقینی علم ہے اس کا معنی لیں گے؟ تو دیکھیں، اب مثال کے طور پہ بادل آپ نے دیکھے، بہت کالے بادل، آپ نے سوچ لیا کہ اب بارش ہوگی، ٹھیک ہے، علامت کیا تھی؟ بادل تھا، کالا بادل، آپ کو یقین ہو گیا، علم حاصل ہو گیا، آپ کو ایک علمی یقین ہو گیا کہ بارش ہوگی۔ یہ ظن جو ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے علامت دیکھی، اس سے جو نتیجہ حاصل ہوا ہے اس سے آپ کو علم حاصل ہو گیا۔ اب علامت قوی ہے نا، تو بارش ہونے کا علم حاصل ہوا۔ اگر علامت بہت کمزور ہو تو پھر وہ نتیجہ وہم کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہم کی حد سے آگے نہ، وہم جو ہے نا، کیسا ہوتا ہے انسان کا یقینی چیز سے، ہم کہتے ہیں نا، ارے کوئی چیز گزری، جیسے فار ایگزامپل دھوپ ہے اور ٹھنڈی ہوا چل رہی، آپ کمرے میں بیٹھے ہیں، آپ کو تھوڑی تھوڑی سی خوشبو آئی، آپ نے کہا بارش ہو رہی ہے، تو کیسے آپ کو پتہ چلا؟ حالانکہ کھڑکی کے باہر آپ دیکھ رہے ہیں کہ دھوپ ہے، لیکن وہ جو ٹھنڈی میٹھی مٹی کی خوشبو آتی ہے، اس سے آپ کو ایک گمان ہوا کہ بارش ہو رہی ہے، کیونکہ علامات کمزور ہے تو وہ وہم ہے۔ جب آپ باہر آ کے دیکھیں تو بارش، ارے مجھے تو ایسے لگا کہ بارش ہو رہی، تو یہ اس کو ہم کہتے ہیں وہم، ٹھیک ہے۔ جب علامات قوی ہوتی ہے تو پھر علم یقین حاصل ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر کیا ہوا؟ یہاں آیت میں ظنہ میں علامت بقا اس کا باغ ہے، وہ سوچ رہا ہے نا میرا باغ ہمیشہ باقی رہے گا، اور وہ اس کو دیکھ کے گمان کر رہا ہے کہ یہ ہمیشہ باقی رہے گا، تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس کا وہم کیوں ہے؟ جیسے انسان، ہمارے اندر بھی یہی ہم وہم پال کے رکھے ہوتے ہیں، ہمیں اگلے پل موت آنے کا تو ہمیں پتہ ہے نا، اگلے پل کبھی موت آ سکتی ہے۔ ملک الموت نے کوئی اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو ٹائم لمٹ نہیں بتائی کہ تم اتنے سال کے بعد اٹھائے جاؤ گے، تو یہ ہمارے وہم ہے کہ ہمیں موت نہیں آئے گی، اور اس کو ہم نے اپنا یقین، نہیں آئے گی سے مراد یہ ہے کہ کبھی آئے گی، ٹھیک ہے، ہم اپنی موت کو جو بھول بیٹھے ہیں۔ تو حالانکہ تمام جو چیزیں ہیں وہ یقینی علم دے رہی ہیں ہمیں کہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے، ابھی سو جاؤ اگلے پل آ سکتی ہے، لیکن ہم کیونکہ دھوکے میں پڑے ہوئے، اسی لیے ہم نے اس یقینی علم کو وہم سمجھ کے بیٹھا ہوا ہے کہ ہمیں نہیں آئے گی۔ تو یہ بندے کو بھی ایسے ہی ہوا، اس نے جب احوال دیکھے کہ میرا باغ اتنا زبردست ہے، کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ بادہ یبید، یہاں پر جو آیا ہے، یہ جو لفظ آیا ہے نا، تبیدہ، ما اظن ان تبیدہ ہادہ ابدا، تو میں نہیں گمان کرتا ہوں کہ تباہ ہوگا۔ یہ جو تبیدہ کا معنی ہے نا، اس کا اصل روٹ ورڈ ہے با یا دال، جس کے معنی ہوتے ہیں بیضاء، یعنی بیابان میں کسی چیز کے پراگندہ ہو جانے کے، کہ بالکل آپ سوچیں ایک اچھا خاصا باغ ایک دم ویرانہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ جب وہ سوچتا ہے تو اس کا وہ اپنی لاجیکل مائنڈ کو استعمال کر رہا ہے، اور کرے یہ کبھی ایک دم صحرا، یا پھر آپ جیسے ایک اچھا خاصا لہلہاتا باغ جو ہے ایک دم صحرا میں تبدیل کیسے ہو سکتا ہے؟
ہے نا. یہ انسان کو اب کبھی کبھی بیضاء جو ہے نا لقدق صحرا کے بھی معنی میں آتا ہے. ایک دم آپ دیکھیں ویران صحرا. اب آپ سوچیں ایک لمحے میں کہیں یہ باغ صحرا ہو سکتا ہے؟ یہ تو نہر جا رہی ہے یہاں سے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو انسان کا وہم ایسا ہوتا ہے کہ علامات دیکھنے کے باوجود اگر علامات کے ساتھ وہ سوچ لے کہ میرا باغ ہمیشہ باقی رہے گا، یہ اس کا وہم ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ جب جو چیز چاہتے ہیں وہ ہو جاتی ہے. اب یہ بندہ کیونکہ متکبر تھا، کفر میں بھی اپنے آپ کو مبتلا کر چکا تھا، اسی لیے اس کو یہ ظن ہو گیا، یہ گمان ہو گیا کہ یہ ایک دم سے کبھی صحرا میں کیسے تبدیل ہو سکتا ہے. اس کے آثار تو ظاہری طور پر نہیں نظر آ رہے. اسی وہم نے اس کو متکبر بنا دیا. اسی وجہ سے وہ آگے کی آیت میں جو کہہ رہا ہے نا کہ وما اظن الساعة قائمة، اب پہلے کیا انکار کیا اس نے کہ میرا باغ، کیونکہ دیکھیں سب سے پہلے جو سامنے نظر آنے والی چیز ہے انسان اس کی طرف سے حق کو انکار کر دیتا ہے. چلتے پھرتے ہیں، اچھے خاصے ہیں، اگر کوئی کہو گے کہ تم گناہ کرو گے تو تمہیں سزا، اچھا کب ملے گی سزا؟ میں تو اچھی خاصی ہوں، میں تو اتنا کچھ کرتی ہوں، تو میں تو نیک ہوں. یہ بندہ بھی اسی گمان میں پڑا ہوا ہے کہ مجھے جو اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہے یہ میری اپنی نیکیوں کی وجہ سے ہے جو مجھے مل رہا ہے. وہ جو اب اس نے تو اللہ کے راستے میں اتنا کچھ دے دیا، وہ تو غریب پڑا ہوا ہے اور مجھے تو اللہ نے نوازا ہے. تو پہلے تو وہ حالات کو دیکھ کے یہ گمان کرنے لگا کہ یہ کبھی ختم نہیں ہوگا، یعنی کہ وہ آزمائش کا منکر ہو گیا. دوسری آیت میں دیکھیں یہاں پر وما اظن صاحبہ، ایک منٹ، وما اظن الساعۃ، اور نہیں میں سمجھتا کہ ساعت قائمتن، کہ قیامت آنے والی ہے. وَلَئِن رُدِدتُّ، اب یہاں پر دیکھیں کیا فرما رہے ہیں، اور اگر میں لوٹایا گیا الی ربی، اپنے رب کی طرف، لَأَجِدَنَّ، البتہ میں ضرور پاؤں گا، خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، بہتر اس سے انجام، یعنی جو دنیا میں انجام ہے اس کا بامحاورہ دیکھیں. اور مجھے توقع نہیں کہ قیامت کی گھڑی کبھی آئے گی. کیا چیز پہلے اس نے انکار کی تھی پچھلی آیت میں، وہ بھی یاد رکھے. اب یہاں پر وہ کیا کر رہے ہیں دیکھیں، اور مجھے توقع نہیں کہ قیامت کی گھڑی کبھی آئے گی، تاہم اگر کبھی مجھے اپنے رب کے حضور پلٹایا بھی گیا، یعنی اس کو ڈاؤٹ ہے کہ مجھے اٹھایا جائے گا، چلو ٹھیک ہے اگر میں اٹھایا بھی گیا تو ضرور اس سے بھی زیادہ شاندار جگہ پاؤں گا. یہ اب اس کا دوسرا کفر ہے. ساعہ جو ہے اصل میں وما اظن الساعۃ، سین واو عین اس کا روٹ ورڈ ہے. ساعہ وقت کے معنی میں آتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اجزائے زمانہ میں سے ایک جز کا نام ہوتا ہے ساعہ. ساعتن اصل میں الساعۃ بول کر قیامت بھی مراد لی جاتی ہے، یہاں پر قیامت ہی مراد لی گئی ہے، ٹھیک ہے. اور را دال دال جو ہے رد، ٹھیک ہے، اس کا معنی ہے کسی چیز کو لوٹا دینے کے ہے، چاہے ذات شے کا لوٹائے جانا ہو یا اس کی حالتوں سے کسی حالت کا لوٹائے جانا. ذات شے مطلب آپ خود، مثال کے طور پہ آپ مر گئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف آپ جائیں گے نا، واپس وہاں پر اٹھائے جائیں گے نا، تو آپ کو کیا ہو گیا، جسم مل گیا پورے کا پورا. تو وہ یعنی لغوی معنی ہے کہ ممکن ہے چاہے تو ذات شے کا لوٹایا جانا، یعنی پوری کی پوری انسان کی ذات، اس کی جو شے ہے وہ پوری کی پوری لوٹائی جائے، یا اس کی حالتوں میں سے کسی حالت کو لوٹایا جائے، تو یہ مالداری ہے یا جو کچھ بھی. تو اس طرح وہ روٹ ورڈ ہوتا ہے. یہاں مراد اس بندے کے مرنے کے بعد اگر اللہ تعالیٰ کی طرف وہ لوٹایا گیا تو یہاں پر وہ جو کہہ رہے ہیں نا وَلَئِن رُدِدتُّ، اگر مجھے لوٹایا گیا، یعنی میری ذات کو، میرے جسم کو، میری روح کو، میرے اجزاء کو، میرے ہاتھ پیر کو، سارا کچھ اگر میں لوٹایا جاؤں مکمل طور پر، اس کو یقین نہیں ہے. اس نے مالداری کے چکر میں، باغ کے چکر میں اس نے انکار کر دیا موت کا. موت تو آئے گی لیکن کچھ مجھ سے آزمایا نہیں جاؤں گا میں دنیا میں. پھر اس نے یہ بڑھتے بڑھتے جب گناہ بڑھنے لگا، تکبر بڑھنے لگا، تو اس نے کیا کیا، انکار کر دیا قیامت کے واقع ہونے کا، پھر انکار کر دیا مر کے اٹھائے جانے کا. اگر میں ایسا لوٹایا جاؤں گا، مطلب اگر کب استعمال کرتے ہیں جب اس کو شبہ آ جاتا ہے انسان. تو الی ربی لاجدن، اس نے کہا کہ میرے رب کی طرف اگر میں لوٹایا جاؤں تو ضرور ضرور میں پاؤں گا وہاں پر. تو وجدہ جو ہوتا ہے کسی چیز کو پا لینے کے معنی میں آتے ہیں. تو وہ شخص قیامت کا بھی منکر تھا، کہتا تو تھا نا یہ کہ میں نہیں تو خیال نہیں کرتا ہوں کہ قیامت بھی واقع ہوگی. تو وقوع قیامت اور اعمال جو ہوں گے اس کا حساب کتاب سب بناوٹی باتیں ہیں. اب جب انسان دنیا میں اٹکنا شروع ہو جاتا ہے نا
تو پھر اس کا ہر چیز سے وہ انکار کرنا شروع کر دیتا ہے. اب وہ کہے گا کہ ہاں بھی میرا تو اعمال نامے کا، میرے تو اعمال کا محاسبہ ہی نہیں ہوگا، تو اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے. اس لیے اللہ کے تمام انعامات کو اللہ تعالیٰ کے فضل کی طرف سے منسوب کرنے کی بجائے کیا کرنے لگا، وہ اپنی ذاتی کمال کا نتیجہ سمجھنے لگا کہ وہ اپنے پروردگار کو مانتا تھا. جیسے اگلے جملے میں واضح ہے، آپ کو پتہ چلے گا. اب یہ جیسے آ رہے ہیں نا وَلَئِنْ رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اب یہاں سے کیا مراد ہے کہ وہ اللہ کو مانتا ہے نا، تبھی تو کہہ رہا ہے اگر میں لوٹایا جاؤں گا. لیکن لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلِبًا سے تو وہ وہاں پر مجھے اس سے بھی بہتر مل جائے گا. وہاں پر جس طرح یہاں باغات اور مال اور دولت حاصل ہے، ایسے ہی آخرت میں بھی یہ چیز، بلکہ اس سے بہتر چیزیں حاصل ہوں گی. یہ بھی شرک کی ایک بدترین قسم ہے کہ دنیا کے جو لوازمات ہیں نا، جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا ہے، تو اللہ کی عطا سمجھنے کے بجائے اسے اپنی عقل، اپنا علم، اپنا ہنر، میری ٹیکنالوجی، میرا یہ، میرا وہ، میرا کمال سمجھنا شروع کرتے. یہی اصل میں کیا ہے، یہ الہادی شرک کہتے ہیں. یعنی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا انکار کرنے، یا پھر سائنٹیفکلی کہیں گے اس سے ہو رہا ہے، جسے الہاد کہتے ہیں نا کہ انکار کر دینا رب کا، یا پھر کہہ دیں کہ بھئی یہ سارا اپنے آپ ہو رہا ہے، مدر نیچر کر رہی ہے یہ سارا کچھ جو ان کا ہوتا ہے. تو یہاں پر سے قارون میں بھی یہی پایا جاتا تھا. قارون بہت پاورفل تھا، کہتا تھا جو کچھ بھی ہے میرا اپنا ہے. جس نے کہا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، سورہ قصص کی آیت ہے، اس میں ہے کہ میرا یہ تمام مال اور جو میرے خزانے ہیں میرے علم کی وجہ سے ہے. مجھ پر کسی کا کیا احسان ہے جو میں اس کے نام پر اس میں سے خرچ کروں؟ کیوں کروں میں خرچ؟ میں یہ تو جو بھی کمایا میں نے کمایا نا اپنے ہاتھ سے، کیوں دوں میں؟ دینا ہو تو اللہ اسے نواز دے گا. اور پھر اس کو اپنا کمال سمجھنے لگے، نہ وہ اسے اللہ تعالیٰ کا احسان سمجھتے ہیں اور نہ اس کے قائم کردہ حقوق کی پابندی کرتے ہیں. تو اب آپ دیکھ لیں کہ یہ جو روٹ گناہ ہو رہے ہیں نا، اللہ کا احسان نہیں ماننا اور اللہ تعالیٰ کے حقوق کی پابندی نہیں کرنا، یہ کہاں لوٹ کے جا رہے ہیں؟ اس تکبر کی طرف جا رہے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تکبر میری چادر ہے، جو اس پہ ہاتھ ڈالے گا پھاڑ دوں گا میں. تو یہ بہت، انسان جو کپڑے لٹکا کے جاتے ہیں، جیسے مردوں کے لیے ٹخنوں کے اوپر کپڑے رکھنا ہے، تو کیوں رکھنا ہے؟ تکبر کی علامات ہے یہ بہت ساری. بڑی شان سے اکڑ کے چلنا اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند ہے. زمین کے اوپر عاجزی سے چلو، کیوں اکڑ کے چل رہے ہو؟ تمہیں تو زمین کے اندر جانا ہے. یہ جو علامات ہوتی ہیں یہ ساری کبر کی علامات ہیں، اور اس کا نتیجہ بہت برا ہونے والا ہے. اسی وجہ سے چھوٹا بچہ جب شرارت کرتا ہے اس کو فوراً وہیں روکا جاتا ہے، کہ کیونکہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آگے جا کے بہت بڑا گناہ ہونے والا ہے. تو تکبر جڑ ہے یہ تمام بڑے بڑے گناہوں کے، کہ وہ آزمائش کا بھی انکار کر دے گا، قیامت کا بھی انکار کر، لوٹائے جانے کا بھی انکار کر دے گا، اللہ تعالیٰ کے احسانات کو بھی نہیں مانے گا. ساری بڑی بڑی گناہوں میں مبتلا ہونے کا جو جڑ ہے وہ تکبر ہے. تو بہرحال آج کے جو اکثر مشرکین جو ہوتے ہیں ان کا بھی یہی حال ہے، وہ اس دنیا کی حالت کو ہمیشگی پر محمول کر لیتے ہیں. ہاں بھی جو بھی ہے یہ ہمیشہ یہی رہنے والا، جو ہمیں ملے گا یہی ملے گا. اور کہتے ہیں کہ ہم یہاں جو بھی ہم آسودہ حال میں ہیں، جو ہم اچھے خوشحالی میں ہیں یا جیسے بھی ہے، تو اب آخرت میں بھی ایسے ہی ہوں گے. یعنی کہ مالدار شخص نے اپنے غریب بھائی کے ساتھ فقر اور تکبر کی بات کی، اس کو حقیر جانا. اب اس سے ہمیں یہ بھی سبق مل جاتا ہے کہ کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کہ اللہ تعالیٰ کب کس کو کیسے نواز دے کیا پتہ چلتا ہے. اگلے درس میں جو آگے کی آیت آ رہی ہے نا، اس کے اندر آپ دیکھیں گے آگے کی جتنی آیتیں آئیں گی اس کے اندر کہ وہ بھائی ان کو کیا جواب دیتے ہیں، وہ سارا کچھ آ جائے گا. اب یہ جو قال له صاحبہ، کہا اس کو اس کے ساتھ نے، یعنی اس کے جو ہمسایہ جو اس کا بھائی تھا، اس نے اس کو کہا کہ وہ یحاورہ، تو وہ آپس میں بات چیت کر رہا تھا. اکفرت بالذی خلقک من تراب، اب اس کو بڑا تعجب ہوا کہ تم نے باغات دیکھ لیے، نہریں دیکھ لی، سارا کچھ دیکھنے کے بعد میں کہ تم انکار کرتے ہو بالذی، اس ذات کا، خلقک جس نے پیدا کیا تم کو، من تراب مٹی سے، پھر ثم من نطفۃ پھر نطفے سے، ثم سواک رجلا پھر بنایا تجھ کو ایک اچھا مرد، یعنی کہ طاقتور انسان بنا کے تم کو بھیجا. تو اس نے اب یہاں پر دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کے انعامات سے انکار کرنے لگتا ہے، سب کچھ اپنے اوپر لینے لگ جاتا ہے، تو پھر وہاں سے ساری بیماریاں شروع ہوتی ہیں. تو اب اصلاح کرنے والا بھی تو کوئی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح بھی کروا رہے ہیں. اس سے پہلے کہ اس کو سزا دے رہے ہیں، اس کی اصلاح کروا رہے ہیں.
تو وہ جو اس کا دوست تھا، اس کا بھائی جو تھا، وہ کہہ رہا ہے کہ ارے بھائی تم کیسے انکار کر سکتے ہو آپس میں جب گفتگو ہو رہی ہے. حورا جو ہوتا ہے، حور کے معنی میں بھی آیا تھا، آپ نے دیکھا یحاورو میں ہا واو را اصل میں روٹ ورڈ ہے. الحورو اس کے اصل معنی ہے پلٹنے کے ہیں، چاہے وہ پلٹنا بلحاظ ذات ہو یا بلحاظ فکر ہو. ٹھیک ہے. اب ایسے ہی محاورتو کہ ایک دوسرے کی طرف کلام لوٹانا، اسی سے تحاور آتا ہے، یعنی تبادلے گفتگو، یعنی آپس میں کانورزیشن جو ہوتا ہے، بات چیت جو ہوتی ہے. تو وہ آپس میں بات چیت کر رہے ہیں. تو اب وہ بھائی پوچھ رہا ہے نا یہاں پر، غریب بھائی نے امیر بھائی کی بات کو توجہ سے سنا کہ بھئی یہ کیا بول رہے ہو تم. تو اس سے پھر کہا کہ قال له صاحبه وهو يحاوره، اور اپنے بھائی کو جو جواباً کہا، یعنی آپس میں جو گفتگو ہو رہی ہے اس نے تو اپنا بات مکمل کر لی، اب اس کی باری ہے بولنے کی. تو کفرت بالذی خلقک من تراب، کیا تم اس ذات کے ساتھ کفر کرتے ہو. اس کو بڑا تعجب ہوا یہ بھائی کو کہ بھئی کیسے کوئی انکار کر سکتا ہے جس نے تجھے پیدا کیا مٹی سے. ثم من نطفۃ، اور پھر قطرے آب سے. ہم نے پیچھے صورتوں میں بھی پڑھ لیا تھا کہ کیسے اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں کہ تو اپنی ذات کو تو کیوں نہیں دیکھتا، بڑا آیا ہمارے سامنے مثالیں کھڑی کرنے کے لیے، اپنی ذات پہ تو ذرا غور کر. تو یہاں پر بھی وہ بندے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کہلوا رہے ہیں کہ ثم من نطفۃ، پھر نطفے سے جو ایک قطرے آب تھا. تو اصل جو انسان جو پیدا ہوا ہے، اب جو ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹی سے پیدا کیا. پھر جیسا کہ ان کا ارشاد ہے خلقہ من تراب، سورہ آل عمران میں آپ دیکھیں گے اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا، اور پھر باقی جتنے نوع انسانی ہیں ان کو قطرے آب سے پیدا کیا. اور دوسری جگہ آیا ہے کہ ماء مہین، یعنی حقیر پانی کے الفاظ بھی آتے ہیں، جسے ہم نے سورہ واقعہ میں بھی کر لیا ہے کہ مٹی ایک گرد و غبار ہے. اچھا، ایک اس کو سمجھنے کے لیے بار بار جو آیتوں میں آتا ہے مٹی سے پیدا کیا، تو اس کو بھی مفسرین نے بہت اچھے انداز میں سمجھایا ہے کہ مٹی جو ہوتی ہے گرد و غبار ہے، جس سے اللہ تعالیٰ اناج پیدا کرتے ہیں جو انسان کی خوراک ہے. ٹھیک ہے. اور اسی گرد و غبار سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا. اب دیکھیں یہ غذا ہمارے اندر نہیں گئی تو مر جائیں گے نا. تو یہ غذا کے ذریعے پھر ہماری نشو نمائی فرما رہے ہیں. بچے کو اندر رکھنا، وہ سارا اس کو خون پہنچتا ہے، وہ خون بن رہا ہے، غذا سے غذا جسم میں جاتی ہے. تو الٹیمیٹلی کیا ہو رہا ہے، پھر بھی انسان کا تعلق مٹی سے ہے ہی ہے، وہ مٹی سے تعلق نہیں توڑ سکتا اپنا. تو مٹی کا جو تعلق ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. اس ذریعے سے نطفہ بھی اس میں شمار آ جائے گا اور مٹی بھی آ جائے گی. تو ہم مٹی سے کیسے بنا گئے، ہم پتلے نہیں بنائے گئے، لیکن مٹی ایک جز بن گئی ہمارے غذا کا. تو مٹی سے پیدا ہونے والا انسان جب مٹی کی پیداوار بطور غذا استعمال کرتا ہے تو اس سے کیا ہو جاتا ہے، مادے تولیت پیدا ہوتے ہیں، یعنی بچے پیدا ہوتے ہیں جس سے نسل انسانی آگے چلتی ہے. سبحان اللہ. دیکھیں مفسرین نے ہر باریک چیز کو کھول دیا. مومن بھائی نے کہا کیا تو اس ذات کے ساتھ کفر کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے اور پھر قطرے آب سے پیدا کیا، اور پیدا کر کے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، ثم سواک رجلا، بلکہ تجھے مکمل مرد کی صورت میں برابر کر دیا، جسے ہم نے سورہ واقعہ میں بھی دیکھا ہے کہ ذرا اپنے اعضاء کی طرف تو دھیان دے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ سورہ 3 کی آیت ہے. ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت دے کر پیدا کیا. آنکھ ناک انسان کا کتنا سیمیٹریکل باڈی ہے نا، کچھ بھی ذرا سا بھی خراب نہیں ہے. تو یہ موضوع اصل میں نیت اور حسن ہی، اصل میں یہ جو انسان کا جو نیت اور حسن ہے، یہی تو اصل میں باقی مخلوق ہے سے ممتاز کر دیتا ہے انسان کو. اس کی خوبصورتی ہی تو ہے نا. اب وہ پھر موازنہ بھی کر کے رکھا ہوا ہے، سیمیٹریکل بھی رکھا ہوا ہے، بیلنسڈ رکھا ہوا ہے انسان کو. تو یہ جو دو کوالٹیز ہیں اس کے، اس کا حسن ہے اور ایک دم بیلنس سیمیٹریکل فگر ہے. اب پرندوں سے ہم الگ ہیں، خوبصورت بھی ہے، ممتاز بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کہا ہے. تو اب وہ کہنے لگا تو ایسے پروردگار کا انکار کرتا ہے، تو سمجھتا ہے کہ یہ سارا مال و دولت تیری اپنی کمائی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا احسان نہیں مانتا. کیوں نہیں مانتا؟ یہ ایک انسان کی فطری چیز ہوتی ہے. جب کوئی گمراہ ہو رہا ہوتا ہے تو اس کو اپنی طرف لانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو یہ مت کرو تم. آگے کی آیت میں فرما رہے لاکنہ اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، لیکن وہ اللہ میرا رب ہے. لیکن یعنی رہا میں، یعنی کہ وہ جو بھائی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ لیکن نہ، لیکن وہ اللہ ربی میرا رب ہے، ولا اشرک، اور نہیں میں شریک ٹھہراتا بربی اپنے رب کے ساتھ میں احدن کسی کو بھی. یعنی اب وہ جو مومن بندہ ہے تو وہ جو ہے نا
اب اپنے بھائی سے اپنے آپ کو دستبردار کر رہا ہے، اپنے آپ کو سپریٹ کر رہا ہے، بھئی تم کو جو کرنا ہے کر لو، تم جو چاہے اپنا عقیدہ وضع کر لو، لیکن میں احسان نہیں، میں ایسا نہیں ہوں، لیکن هو اللہ ربی، یعنی احسان جو جو بندے کبھی انسان کبھی گناہ میں جب پڑتا ہے نا کسی کے ساتھ میں، آپ ان کو وارن کرنا ضروری ہوتا ہے، جیسے کہ یہاں پر بتا دیا گیا ہے کہ بھی تم ایسے ایسے کیسے کر سکتے ہو، اس کے بعد میں اس کے ساتھ جڑے رہنا، پھر وہی بندر والوں کا واقعہ آپ لوگ کو پتہ ہے نا، داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بندر بنا دیے گئے تھے، تو کیوں بنائے گئے تھے وہاں پر بہت اچھا واقعہ آئے گا، تو میں جبھی بھی آپ لوگ کو بتاؤں گی، بلکہ آپ لوگ کو سب کو پتہ بھی ہوگا۔ تو اب یہاں پر میرا رب تو وہی ہے، وہی اللہ ہے، یہ اپنے آپ کو اس سے سپریٹ کر رہا ہے، بھئی تم اگر اس کا خمیازہ بھگتو گے تو وہ تمہارے ہی ذمہ ہے، میں نہیں تمہارے عقیدے میں اپنے آپ کو شمار کرتا ہوں، ولا اشرک بربی احدا، میں تو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہوں، یعنی اللہ کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں بناؤں گا۔ تو لیکن اصل میں لیکن انا اقول کے ہے، معنی اس کے ایسے آئیں گے کہ اسی لیے اس کا ترجمہ کیا گیا ہے کہ میں تو میں تو کہتا ہوں کہ وہ اللہ ہی میرا رب ہے، جو تمام قوتوں کا سرچشمہ ہے، وہی خالق ہے، وہی ربوبیت کا ہے، مالک بھی ہے، اور وہی برتر بھی ہے، وہی بردبار بھی ہے، وہی مدبر بھی ہے، وہی متصرف بھی ہے۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کے ساتھ میں کب انکار کرتا ہے انسان؟ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات و صفات کا اس کو اندازہ ہی نہیں ہوتا، غیر آشنا ہوتا ہے، تمہارا رب کون ہے مجھے نہیں پتا کون ہے، جب نہیں پتا تو انکار کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے انسان کو، تو تمام قوتوں کا سرچشمہ اللہ کو مان لیں گے تو پھر اس سے اپنے آپ کو یقین میں بھی رکھیں گے کہ ہاں میرا اللہ اتنا بڑا ہے تو وہ سب کرے گا، تو وہ محض اس کی ہوشیاری اور ہنرمندی سے نہیں بلکہ مشیت ربی سے ملتی ہے، جو کچھ بھی ہمیں مل رہا ہے جیسے ہم نے پیچھے پڑھ لیا تھا اللہ تعالیٰ کی مشیت سے مل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، سورہ تکویر کی آیت ہے، تمہاری چاہت اس وقت تک باراور نہیں ہو سکتی جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے، جو جو کہ تمام اللہ تعالیٰ تو تمام جہانوں کے پروردگار ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان یشاء اللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ تو رب ہے تمام جہانوں کے۔ بہرحال مومن بھائی نے اپنے عقیدے کا اظہار کر دیا، میرا رب اللہ ہے، میں کسی کو اس کے ساتھ میں شریک نہیں بناتا، نہ صفت میں، نہ عبادت میں، نہ زندہ رہ کر، نہ مرنے کے بعد میں، نہ کسی حالت میں نہیں کرنے والا یہ کام۔ اب جو وہ جو بھائی تھا اس کا ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ آپ لوگ بار بار اپنے اس میں لے کے آنے کی کوشش کریں، ان ترنی انا اقل منک مالا و ولدا، اب دیکھیں ولولا اور کیوں نہ اذ دخلتا جب تم داخل ہوئے جنت کا اپنے باغ میں، قلتا کہا تو نے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، جو چاہے اللہ نہیں قوت مگر ساتھ اللہ کے، ان ترنی اگر تم دیکھتے ہو مجھ کو، انا یعنی مجھ کو، میں اقل کمتر ہوں، من کا تجھ سے، مالن مال میں، وولدن اور اولاد میں۔ اب دیکھیں اس کا باب محاورہ، اور جب تو اپنی جنت میں داخل ہو رہا تھا تو اس وقت تیری زبان سے یہ کیوں نہ نکلا کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اگر تو مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کمتر پا رہا ہے۔ اب یہاں پر پھر مومن بھائی نے اپنے کافر بھائی کو نصیحت کی اور کہا کہ دیکھو جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تم نے کیوں نہیں کہا کہ جو اللہ چاہے، یعنی کہ طاقت جو کچھ بھی ہے وہ صرف اللہ کے پاس ہے، تم نے اپنے باغ، اولاد اور مال و دولت کو دیکھ کر کہنا چاہیے تھا تم کو، تم کہتے رہنا چاہیے تھا کہ کبھی ہلاک نہیں ہوں گے، کم از کم میری زندگی تک تو یوں ہی رہو تم اس طرح، مطلب کہ عقیدے کو اپنے درست کر لو، تم قیامت کا انکار کرتے رہتے ہو، تم نے ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کیوں نہ کیا کہ وہ چاہے گا تو سب کچھ ہوگا، اور تمام جتنی بھی قوتیں ہیں اس کا سرچشمہ جو ہوتا ہے، اس کا جو حاصل شدہ ہونے کا ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو ان کلمات کی فضیلت کے ضمن میں یہ جو ہے نا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اس کی فضیلت کے ضمن میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں عرش اور جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ بتاؤں، اور وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی
बुराई से बचने और नेकी करने की तौफीक नहीं है जब तक अल्लाह ना चाहे। एक रिवायत में आता है कि जब अल्लाह ताला किसी बंदे पर इनाम करे तो उसे यूं कहना चाहिए कि माशा अल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। ये कलिमात कहने से अल्लाह ताला उसे हवादिसात और परेशानियों से महफूज रखेगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि इंसान जब बंदा जब इखलास के साथ में अकीदे तौहीद पर कारबंद हो जाता है और सारे मामलात को अल्लाह ताला की तरफ अपने वो भेज देता है, उसके सारे फवायद होते हैं, सारा कुछ अल्लाह के हवाले कर देता है, तो अल्लाह ताला पर तवक्कल का ये कमाल दर्जे का कलमा है। अब जब अल्लाह के हवाले कर दिया, अल्लाह के सुपुर्द कर दिया, तो अल्लाह ताला उसको तमाम हवादिस से और तमाम परेशानियों से उसकी हिफाजत फरमा लेते हैं। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े, मैंने आप लोगों को बताया था, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के बहुत बड़े फ़कीह हैं। उनका जो तकिया कलाम ही था माशा अल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। हमें भी अपने रोज़ाना के मामूलात में ये चीज़ को लाना चाहिए। आपकी सेहत के लिए कोई कहे अरे भाई बहुत सेहतमंद लग रहा है, माशा अल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। माल है, दौलत है, जो कुछ भी है, तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का तो ये तकिया कलाम था। किसी ने आपसे कहा अच्छा उन्होंने क्या किया था, बाज कहते हैं कि आपने अपने मकान की जो बिल्कुल फ्रंट पे होता है ना, पेशानी जिसे हम कहते हैं, मकान की पेशानी मतलब जो मेन डोर होता है या मेन कोई बड़ी दीवार होती है, फिर ऊपर के हिस्से में ये कलमा कुंदा करा के लगा लिया था, जैसे कोई एक साइन बोर्ड बना के लगा लिया था। तो किसी ने आपसे कहा हजरत कुरान में तो ये कलमा बाग के बारे में आया है और आपने इसे अपने मकान पर लिख दिया है। तो उन्होंने क्या फरमाया, मेरा ये घर और मेरी औलाद और ये मेरा बाग ही तो है ना, मैं इन सब को अल्लाह की पनाह में देता हूँ, मैं उसकी तौहीद का कायल हूँ और उसी पर भरोसा रखता हूँ। तो हमने कल 2 दिन पहले इंशा अल्लाह का देखा था कि हर अपने अमल को इंशा अल्लाह के साथ में हम अब उसको हिसाब में लेना चाहिए कि हाँ हम इंशा अल्लाह कहेंगे तो फिर अल्लाह की मशीयत उसमें शामिल हो जाएगी। आज यहाँ पर माशा अल्लाह के बारे में हमने देखा। अब देखें, अब अल्लाह ताला कैसे हमारी तरबियत फरमा रहे हैं ना, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के जो हमारे एरर्स होते हैं, गलतियाँ होती हैं, माइक्रो छोटी-छोटी गलतियाँ होती हैं ना, उसकी भी अल्लाह ताला हमारी तजदीद फरमा रहे हैं कि देखो इंशा अल्लाह कहा करो। कब कहा करो? मिसाल से समझाया अल्लाह ताला ने। माशा अल्लाह कब कहना चाहिए? वो भी मिसाल से फरमा रहे हैं कि एग्जाम्पल्स देते हैं ना, कैसे प्यारे प्यारे एग्जाम्पल्स है कि छोटे बच्चे को भी समझ में आ जाएंगे, एक अनपढ़ जाहिल गंवार को भी समझ में आ जाएंगे। अब यहाँ से जो आगे की आयत है, फ़असा रब्बी के, और उम्मीद है मेरा रब अन युतियनी के दे दे मुझको खैरम मिन जन्नती का, क्या दे दे मुझको, बेहतर से तेरे बाग, वयुरसिला और भेजे अलैहा उस पर, हुस्बानन एक अजाब आफत, मिन समाई आसमान से, फतुस बिहा सईदन ज़लफ़ा के तो हो जाए ये मैदान साफ। अब ये जो अब यहाँ पर इसका बाब मुहावरा देख लेते हैं। तो बाईद नहीं कि मेरा रब मुझे तेरी जन्नत से बेहतर अता फरमा दे और तेरी जन्नत पर आसमान से कोई आफत भेज दे जिससे वो साफ मैदान बनकर रह जाए। अब ये जो बंदा है उसका भाई जो है ना, अब यहाँ पर वो जो मोमिन शख्स ने अपने भाई को उसने ताना दिया था ना कि तुझसे ज्यादा इन तौरानी अना अक़ल्ला मिनका माला व वलदा, कि तुम मेरे पास जो है वो तुमसे ज्यादा माल माल है, औलाद है, मैं नफर में भी ज्यादा हूँ, यानी बहुत सारे मेरे गुलाम है, बांदियां हैं, नफर कहते हैं इंसान को। तो मैं तुमसे हर एतबार से, तादाद में भी, माल में भी, सब चीज में, बाग भी है, सब कुछ है, तुमसे बेहतर हूँ। तो अब वो उन्हें उसने जो ताना दिया था ना उसका जवाब वो दे रहे हैं कि अगर तू देखता है कि मैं तुझसे माल और औलाद में कम हूँ तो कोई बात नहीं, क्योंकि फ़असा रब्बी। अब देखें ये जो दुनिया के हिसाब से लोग क्या करते हैं, झगड़ा शुरू कर देते, तेरा माल मैं हड़प लूँ, मेरे पास नहीं तो तेरे पास भी ना, ऐसे नहीं। ठीक है कोई बात नहीं, अगर मेरे पास कम है तो क्या हुआ, अल्लाह ताला यहाँ पर हमें एक अदब सिखा रहे हैं कि अगर आपको कोई ताना भी दे दे तो आपने कितने बेहतरीन अंदाज में जवाब देना है
کہ بددعائیں نہیں دینی ہے اور کچھ نہیں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے فعسا ربی، اگر چاہیں ان یؤتینی خیرا من جنتی کا، مجھے امید ہے کہ میرا پروردگار مجھے تیرے باغ سے بہتر عطا فرمائے گا، کیونکہ میرا مال اسی کی راہ میں خرچ ہوا۔ اچھا، یہ بندہ نے اپنے سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا تھا نا، 4000 دینار، وہ بندے نے اپنا باغ واغ لے لیا۔ اب جس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا اس کو تانے دیے جا رہے ہیں۔ تو یہی اب یہ دیکھیں آپ کمپیریٹیولی آپ مکے والی زندگی میں لوٹ کے جائیں، مکے والے جب یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں تو وہ مکے والے کیا کرتے تھے؟ جو غریب جو تھے، یا ابو بکر رضی اللہ عنہ، یا جو پیسے والے صحابہ تھے یا غریب تھے، وہ اپنے مال کو خرچ کر رہے ہیں مستقل طور پہ، اور یہ مال خرچ کر کے تھوڑے سے کمزور ہوتے جا رہے ہیں مالی اعتبار سے، تو ان کو تانے دیتے ہیں کہ بھئی تم کیوں خرچ کر رہے ہو، ہمارے پاس تو تم سے زیادہ پاور ہے۔ تو یہ ایک جواب کا انداز بھی سکھایا جا رہا ہے، اور ان کو من جانب اللہ ان کو بھی جواب دیا جا رہا ہے۔ تو یہ لوگ کو جواب بھی دیا جا رہا ہے، یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق اور مہربان ہے، میں اس کی توحید کا قائل اور اس کی عبادت کرنے والا ہوں۔ یہ جو مومن بندہ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں قیامت پر یقین رکھتا ہوں، لہٰذا مجھے وہ بہتر بدلہ عطا فرمائے گا۔ مومن بھائی نے یہ بھی کہا کہ تم یہ نہ سمجھو کہ تمہارا مال، اولاد اور باغ ہمیشہ تمہارے پاس رہیں گے۔ ہر انسان کسی کو جب تانا دیتا ہے نا، وہ کیوں دیتا ہے؟ کیا اس کو یہ یقین ہو چکا ہے اندر کہ میرے پاس ہمیشہ رہنے والا ہے؟ ہاں، جب کسی کو حقیر سمجھتا ہے، غریب کو آپ حقیر سمجھ رہے ہیں، وہ اس لیے سمجھ رہے ہیں کیونکہ آج آپ کے پاس مال ہے، اگر یہ روش آ گئی ہے کہ یہ مال میرے پاس رہے گا ہمیشہ، تبھی تو اتنی جرات ہوئی ہے نا۔ کیا پتا کہ اس کے گھر میں آپ چلے جائیں، اللہ تعالیٰ اس کو نواز دے اور وہ آپ کے گھر کے سے بہتر بنگلہ بنا لے، یا دنیا تو چلو ٹھیک ہے وہ غریب ہی رہے گا، آخرت میں آپ سے بڑا محل ہو جنت میں، اور آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ تو یہ جو مومن بندہ تھا، یہ اس کا یقین اتنا مضبوط تھا، یہ جو بھائی تھا وہ، تم یہ نہ سمجھو کہ تمہارا مال، اولاد، باغ ہمیشہ تمہارے پاس رہیں گے، تم اس غلط فہمی میں مبتلا مت رہنا، اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، ہو سکتا ہے وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ، وہ بھیج دے گا اس باغ کے اوپر عذاب آسمان سے۔ حسبانن کا جو لفظی معنی ہے، یہ کسی چیز کے اوپر دیکھیں، ہا سین با اس کا روٹ ورڈ ہے، حسبانن کے معنی آگ اور عذاب کے ہیں، اور حقیقت میں ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس پر کوئی محاسبہ کیا جائے اور اس کے مطابق اس کو بدلا دیا جائے۔ حساب کتاب کے لیے حاسین با آپ کو حساب کے معنی بھی آتا ہے، حساب کرتے ہیں نا، کیلکولیشن، عربی میں بھی یوز ہوتا ہے، اردو میں بھی یوز ہوتا ہے، اور محاسبہ یعنی اپنے آپ کا محاسبہ کرتے ہیں، ہم خود کرتے ہیں، اگر آپ کا محاسبہ کیا جائے، اللہ تعالیٰ آپ کا محاسبہ کر لے تو پھر عذاب کے بدلے کوئی بھی گناہ ہو نیکی اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو یہاں پر خاص طور سے جو استعمال ہوا ہے آگ اور عذاب کے ہے، تو اللہ چاہے تو تمہارے باغ کے اوپر کوئی بجلی بھیج دے، عذاب بھیج دے اور وہ مکمل طور پہ وہ ختم ہو جائے، اللہ تعالیٰ کوئی ایسا طوفان، آندھی یا کوئی آگ کا بگولا بھیج دے، جسے ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا، تو کوئی بگولا آ کے باغ جلا دے، تو بھی یہ سارا باغ جو ہے تمہارا وہ تباہ ہو جائے گا۔ اب یہاں پر فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، اور یہ جگہ چٹیل میدان بن کر رہ جائے گی۔ اب یہ بڑا جو اس کو غرور تھا نا، تو اس قسم کی کاروائی یا پھر کوئی اللہ تعالیٰ ایسی کوئی کارگزاری کرنے کا اشارہ اللہ تعالیٰ نے دے دیا تو پھر ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے کوئی چیز؟ ہم نے سورہ واقعہ میں بھی پڑھ لیا تھا نا کہ جو کچھ بھی زمین، بلکہ اوپر کی آیتوں میں بھی ہم نے پڑھا تھا، جو کچھ بھی یہ زمین بنائی گئی ہے، وَإِنَّ لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، تو ہم زمین کو کیا کر دیں گے؟ زمین کی تمام چیزوں کو ختم کر دیں گے اور ایک چٹیل میدان بنا دیں گے۔ تو یہ کیا مشکل ہے اللہ تعالیٰ کے لیے؟ تو یہ جو بندہ تھا یہ کامل ایمان والا تھا، تو اس کو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو پھر یہ جو زمین ہے، آسمان سے کوئی عذاب آ جائے گا، فَتُصِبْحَ صَعِيدًا زَلَقًا، کہ تو ہو جائے گا یہ جو میدان ہے یہ صاف ایک دم چٹیل اور سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ او یصبح ماؤها غورا فلن تستطیع له طلبا، یہ ایک اور قسم کی اس نے عذاب بتا دیا۔ چلو ٹھیک ہے تمہارا باغ ایسے ہی ہے، او یصبح، اور ہو یا ہو جائے، ماؤها پانی اس کا جو نہر جاری ہو رہی ہے نا وہاں پر، تو انہوں نے وہ کہہ رہے ہیں کہ غورن یعنی گہرا، جو زمین کے اوپر جو نہر جاری ہے اگر وہ اندر چلا جائے، پانی اس کا زمین میں اتر جائے، گہرا ہو جائے، یعنی پانی اس کا گہرا ہو جانا، یعنی مراد یہ ہے کہ وہ زمین کے اندر اتر جائے، تو اتنا اندر چلا جائے کہ کوئی ٹیوب ویل سے بھی نہ نکال سکے، کوئی بور ویل سے بھی نہ نکال سکے، اللہ چاہے تو اس کو زمین، جو پانی زمین کی سطح پہ بہ رہا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہو جائے تو زمین کے اندر چلا جائے گا، پھر انسان اس تک اس کی رسائی نہیں ہو سکتی، اس کو وہ پانی کو نہیں پا سکتا۔ فلن تستطیع
ہرگز نہیں تم استطاعت رکھتے لہو طلبا، اس کے لیے طلب کرنے کی، یعنی اگر پانی اندر چلے گا تو اس کو کسی طرح سے بھی تم نہیں نکال سکتے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ یہ جو آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ اس مرد مومن نے اپنے بھائی کو اس طرح بھی خوف دلایا کہ دیکھو باغ کے درمیان بہنے والی جس نہر پر تم غرور کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ چاہیں تو یعنی او یوسی بہا او یوس بہا ماؤہا غورا، اس نہر کے پانی کو بہت گہرا کر دے اور وہ تمہارے باغات تک پہنچ ہی نہ سکے۔ اب اوپر سے بہ رہا ہے تو آپ وہ کنالز بنا کے استعمال کر رہے ہیں، اگر نہیں ہوگا تو پھر اندر چلا جائے گا اور تو اسے تلاش کرنے کی طاقت بھی نہ رکھے، پانی اتنی دور چلا جائے کہ تمہاری کوئی جو مشنری ہے، کوئی ٹیوب ویل ہے یا کسی چیز سے بھی وہ برآمد نہیں کر سکتا ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے قبض قدرت میں ہے اور وہ سزا کے طور پر ایسا بھی کر سکتے ہیں، ایسا کرنے پہ قادر ہیں۔ اس قسم کا مضمون سورہ ملک کی آخر آیت میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ جو پانی ہے، جو کچھ بھی تم دیکھ رہے ہو، اگر اس کو اللہ تعالیٰ اس پانی کو بہت گہرا لے جائے، یا پھر کون ہے جو تمہارے پاس صاف ستھرا اور میٹھا ٹھنڈا پانی مہیا کر سکتا ہے۔ تو بہرحال جو مرد مومن نے اپنے دوسرے بھائی کو خبردار کر دیا کہ وہ مال و دولت پر اترائے نہیں، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ یہ چیزیں دے سکتا ہے وہ واپس لینے پر بھی قادر ہے۔ یہ اصل میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ جو نعمتیں انسان کو ملتی ہیں، ان نعمتوں کے حاصل کرنے کے بعد میں انسان بھول جاتا ہے کہ یہ نعمتیں کبھی مجھ سے چھن بھی سکتی ہیں، کیونکہ یہ فطرت ہے انسان کی۔ ایسے نہیں ہے کہ بھول جاتا ہے، لیکن انسان کا نسیان جو ہوتا ہے، بھولنا، یہ انسان اور انسان سے ہی الف نون سین سے ہی نکلا ہوا ہے۔ نسیان، بھول جاتا ہے انسان، ہر چیز بھولتا ہے، بھولتے بھولتے اپنے رب کو ہی بھول جاتا ہے، اسی لیے اس کو بار بار یاد دہانی کرواتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اور وہ گھیر لیا گیا ساتھ اپنے پھل کے۔ یہاں پر وہ گھیر لیا گیا ساتھ اپنے پھل کے، فَأَصْبَحَ، تو ہو گیا یعنی شروع ہوا، يُقَلِّبُ، الٹ پلٹ کرنے، کفیہ، اپنے دونوں ہتھیلیاں، عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا، اوپر جو خرچ کیا تھا اس نے، فیہا، اس میں یعنی اس باغ میں، وہی خاویۃ علی عروشہا، اور وہ گرا پڑا تھا اپنی چھتوں پر، ویقول، اور وہ کہہ رہا تھا، یا لیتنی، اے کاش کہ میں، لم اشرک برب احدا، نہ میں شریک ٹھہراتا اپنے رب کے ساتھ کسی ایک کو بھی۔ دیکھو اب یہاں پر کیا ہوا، آخر کار کیا ہوا کہ اس کا باب محاورہ ترجمہ دیکھ لیجیے پہلے، کہ اس کا سارا ثمرہ جو تھا، ثمرہ یعنی اس کا جو باغ تھا، وہ ثمرہ مارا گیا، اور وہ اپنے انگوروں کے باغ کو اس کا جو فریم ورک ہوتا ہے نا، اس کو ٹٹیاں جو ہوتی ہیں، اس کے انگور کے باغ فریم کے اوپر ہوتا ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا، تو وہ ٹٹیاں کہلاتے ہیں، تو وہ ٹٹیوں پر الٹا پڑا دیکھا اور اپنی لگائی ہوئی لاگت پر ہاتھ ملتا رہ گیا۔ اب یہ کتنا انسان کا افسوس کا لمحہ ہوتا ہے نا، جب اس نے اپنے باغ کو ہی ختم دیکھا تو وہ اپنا لاگت پر ہاتھ ملتا رہ گیا اور کہنے لگا، کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا۔ یہ جو انسان کا ایک افسوس کا جو لمحہ ہے نا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت کے ذریعے سے بتا رہے ہیں، وَأُحِيطُ بِثَمَرِهِ، اس کے پھلوں کو اللہ تعالیٰ نے گھیر لیا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کی نعمتوں کو، بظاہر نعمت ہوتی ہے لیکن اصل میں آزمائش ہوتی ہے، ہر چیز جو نعمت ہے وہ آزمایا بھی جا رہا ہے اس نعمت کے ذریعے سے، صحت کے ذریعے بھی آزمایا جاتا ہے، مال سے، اولاد سے، اب آگے دیکھیں گے آپ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندہ کیسے کیسے آزمایا جاتا ہے۔ تو مطلب جو انسان جو ہوتا ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کا باغ تباہ و برباد ہو گیا اور وہ شخص کفِ افسوس ملنے لگا، یعنی اپنے ہاتھوں کو وہ ملنے لگتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے ظاہر کر دیا ہے کہ اس کو نعمتوں کے، ہمارے لیے ہم ایک پوری زندگی جیتے ہیں، اس کے بعد کوئی چیز ہوتی ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آیتوں کے ذریعے سے ایک پوری کی پوری زندگی کا پس منظر ہمارے سامنے رکھ دیا، جیسے اصحاب کہف تھے، وہ ان کا بھی پورے کا پورا ایک زندگی، ان کی 300 سال کی جو مدت تھی، وہ ساری ہمارے سامنے چند آیتوں میں کھول کے رکھ دی ہے۔ یہاں پر بھی چند آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے پوری کی پورے معاملہ کو، پورے ماجرے کو کھول کے رکھ دیا۔ اس کو باغ لگانے میں، پھلنے میں، پھولنے میں کتنا ٹائم لگا ہوگا نا، ہمارے سامنے تو بس ایک ایک آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے سارے معاملے کو کھول دیا ہے۔
فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا، اور وہ اپنے ہاتھ ملتا تھا اس چیز پر جو اس نے خرچ کیا تھا۔ وہ شخص نہ صرف باغ کی جو اس کی وہاں پر جو برداشت سے محروم ہو گیا، بلکہ اس نے باغ کی ترقی کے لیے جو سرمایہ کاری کی تھی نا، وہ بھی ڈوب گئی۔ انسان کا جب نقصان ہوتا ہے نا، جبھی وہ احساس کرتا ہے، وہ ریئلائز کرتا ہے کہ میں نے غلطی کی۔ پیچھے کی ہے آیت میں اس کو جب اس کے دوست نے کہا تھا کہ تم ماشاء اللہ کیوں نہیں کرتے، اللہ کی مشیت کی طرف اپنی نعمتوں کو کیوں نہیں پھیرتے، تو وہ تکبر کرنے لگا، وہ مانا ہی نہیں۔ جب نہیں مانا تبھی تو عذاب آیا ہوگا نا، ایسے تو نہیں کہ آج بات ہوئی اور کل عذاب آ گیا۔ بار بار وہ بندہ کہہ رہا تھا ہوگا، جو مکالمات دونوں میں ہوتے تھے وہ تو کب پتہ نہیں کتنے عرصے تک کہہ رہا تھا ہوگا، 10-20 سال کہہ رہا تھا ہوگا، 5 سال کہہ رہا تھا ہوگا، اور بہت زیادہ کہا ہوگا، پھر بھی نہیں مانا ہے۔ ایسے تو نہیں ہوتا نا آج ہم کوئی وعید سن لے اور کل ہمارے اوپر عذاب آ جاتا ہے، کل ایسے نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ تو بہت لمبا وقت دیتے ہیں بندے کو سدھرنے کے لیے۔ تو اس نے جتنا کچھ بھی سرمایہ لگایا تھا، پتہ نہیں بہت زیادہ سرمایہ اس نے لگا دیا ہوگا، تو وہ بھی ڈوب گیا۔ ایسی ہی مثال اللہ نے سورہ قلم میں بھی بیان فرمائی ہے۔ وہاں باغ کے مالک جو تھے وہ کئی باغ تھے، سوری کئی بھائی تھے۔ جب پھل کی جو وہ تھی نا، جب ان کو پھل کاٹنے کا وقت آیا تھا تو وہ کیا کیے تھے اس موقع پر جب غریب وغیرہ بھی آ کے جمع ہو جاتے تھے تو، اور انہوں نے بھی حاصل ان کو بھی یہی تھا کہ ان بھائیوں نے کہا کہ یہ غریب لوگ جو ہے خواہ مخواہ کہ ہمارے مال سے حصہ لینے کے لیے، سورہ قلم میں انشاءاللہ آپ لوگ یہ واقعہ آئے گا وہاں پر پڑھیں گے، تو وہ ان کا تھا کہ یہ لوگ خواہ مخواہ کے حصہ لینے کے لیے آ جاتے ہیں، کیوں نہ ہم صبح صبح باغ میں آ کے اپنے پھل توڑ لیں اور اپنے ان کو اٹھا لیں، اور غربا کو وہاں پر پہنچنے کے موقع ہی نہ دیں، ہم اس سے پہلے ہی ہم اپنا مال کو لے کے وہاں سے چلے جائیں۔ تو صبح صبح جب وہ آئے تھے، صبح صبح بالکل صبح منہ اندھیرے جسے کہتے ہیں، تو اس وقت تو کوئی بھی نہیں آتا، بھائی مانگنے والا کب آئے گا، کھیتی کٹ جائے گی تو 2-3 بجے کے ٹائم پہ کھیتی کٹ جائے گی تو چلو ہمیں بھی کچھ مل جائے گا، اسی امید میں آتے ہیں نا۔ صبح علیل صبح تو کوئی نہیں آئے گا مانگنے والا، تو وہ لوگ سوچے کہ یہ لوگ کے جمع ہونے سے پہلے ہم سب کام کر کے نکل جائیں گے۔ جب وہ وہاں پر گئے تو باغ پر پہنچے تو وہ کیا دیکھے کہ وہ حیران رہ گئے کہ وہاں پر جو باغ تھا اس کا نام و نشان بھی نہیں ہے، بلکہ وہاں تو آپ لوگ جب واقعہ پڑھیں گے تو اندازہ ہوگا آپ کو کہ ان کی حالت کیا تھی، کہ ہم راستہ بھٹک گئے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ہمارا تو یہاں پر کل رات ہم چھوڑ کے گئے تھے اپنے باغ کو، ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ تو ان کا جو ایک افسوس تھا، افسوس سے وہ ہاتھ ملتے رہ گئے تھے۔ ایسے ہی واقعہ جس باغ کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے نا، اس کا بھی یہی حال ہے کہ اللہ نے باغ کی جگہ چٹیل میدان بنا دیا، اور باغ کا جو مالک تھا وہ منہ دیکھتا رہ گیا۔ اب کیا کرے گا ایک انسان، انگوروں کی جو بیلیں ہوتی ہیں عام طور پر لکڑی کے چھپروں کے اوپر چڑھائی جاتی ہے نا، وہ فریم جو ہوتا اس کے اوپر چڑھا دی جاتی تاکہ ان کا پھل جو ٹھیک سے لٹکنے سے، انگور تو زمین پہ رہے گا تو پھر آ جائے گا نا محفوظ رہنے کے لیے۔ تو مگر اس شخص نے باغ جو اس شخص کے باغ کی جو بیلیں تھی، جو اس نے جو ٹٹیاں جو بنائی تھی، وہی خاویۃ علی عروشہا، اپنے چھپروں پر گری پڑی تھی۔ ابھی دیکھیے کوئی ایسا طوفان اگر آ جائے تو پھر کہ بالکل الٹ دیا ہو کوئی چیز کو، یہ ساری جو چھپریاں ہیں یہ ٹوٹ پھوٹ کر گر گئی تھی اور بیلیں زمین پر آ گری تھی، بالکل چٹیل، آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ اگر کسی نے کسی کا باغ برباد ہوتے دیکھا ہوگا تو شاید، میں اس کے امیجز بھی ڈھونڈ رہی تھی لیکن مجھے امیج ملا نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں سے شیئر کر لوں کہ باغ اگر پھر بھی اگر میں ڈھونڈوں گی، اگر مل جائے گا تو کل آپ لوگوں کو بتاؤں گی۔ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّ أَحَدًا، اب سب کو جب ختم ہو گیا تو وہ شخص کہنے لگا کہ کاش میں اپنے پروردگار کے ساتھ میں کسی کو شریک نہ بناتا، مگر اب کیا ہو سکتا ہے، اس کے غرور اور تکبر کا نتیجہ ظاہر ہو گیا تھا۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ اس طرح قیامت کو بھی مشرک لوگ، جب قیامت میں انسان اٹھایا جائے گا، قیامت واقع ہوتے دیکھے گا سب سے پہلے تو، اور پھر مرنے کے بعد جب اٹھایا جائے گا، جب ہم نے پڑھ لیا نا اللہ تعالیٰ تو چٹیل میدان کر دے گا اور اس میدان میں پھر حشر قائم ہوگا، وہاں پر سب کو جمع کیا جائے گا، تو افسوس کا اظہار کریں گے، مگر اس وقت ان کا افسوس کوئی کارآمد نہیں ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیتوں کے ذریعے سے بارہا ہمیں تنبیہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ ہونے والا ہے، اور ہم بھی دیکھتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے، آج کسی کے ساتھ، کل کسی کے ساتھ، کسی انداز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہمارے ساتھ کتنی زیادہ محبت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بارہا ہمیں تنبیہ فرما رہے ہیں، ہمیں سکھا رہے ہیں اور مثالیں دے دے کے سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو یہ کبھی بھی ہو سکتا ہے، کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، تم یہ مت سمجھو کہ یہ واقعہ ہے، یہ کہانی ہے، یہ تو ہمیشہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ جو ایک آیت کر کے میں آپ کو آگے روک دیتی ہوں کیونکہ آیت کے بعد میں واقعہ ختم ہو جاتا ہے۔
بس دعا ہے۔ ولم تکن لہو فئۃ ینصرونہ، اور نہ تھی، ولم تکن اور نہ تھی، لہو اس کے لیے، فئۃ کوئی جماعت، ینصرونہ جو مدد کرتی اس کی، من دون اللہ اللہ کے سوا، وما کان منتصرا، اور نہ تھا وہ اپنی مدد کرنے والا یعنی بدلہ لینے والا، تو نہ ہوا اللہ کو چھوڑ کر اس کے پاس کوئی جتھا کہ اس کی مدد کرتا، اور نہ کر سکا وہ آپ ہی اس کی اس آفت کا مقابلہ جو عذاب آیا تھا اس کے اوپر۔ تو اللہ یہاں پر جس سے فرمایا ہے کہ پھر اس شخص کا یہ حال تھا کہ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا اس کی مدد کرنے والا کوئی بھی نہیں، اور ہو بھی کیسے سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جب کسی کو آزمائش میں ڈالیں، کسی کے اوپر عذاب واقع کریں، کسی کو سزا دیں، تو اللہ کے مقابلے میں کون کھڑا ہو سکتا ہے؟ تو بس یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کے مقابلے میں کوئی تھا نہ، اس کے مقابلے میں تھا نہ ہر متکبر کے مقابلے میں، جب میں اس کے ساتھ میں اس کے کھڑا ہوں گا تو میرے مقابلے میں کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ تو عذاب نہیں دے رہے نا، اللہ تعالیٰ تو سزا نہیں دے رہے، اللہ تعالیٰ تو اس کو نعمتیں دیے تھے، لیکن اس نے تکبر کیا تھا۔ وما کان منتصرا، اور نہ ہی وہ کسی طرح انتقام لینے کے قابل تھا۔ بندہ کیا انتقام لے سکتا ہے اللہ کے ساتھ میں، ہے نا؟ بھلا اللہ تعالیٰ سے کون انتقام لے سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو معاہد اور مشرک کی مثال بیان کر کے شرک کا رد کر دے رہے ہیں یہاں پر، اللہ تعالیٰ کی مشیت کا انکار کر کے اپنے علم اور اپنے ہنر کے اوپر جب بندہ اترانے لگتا ہے تو یہی حال ہوتا ہے اس کا، جو اللہ نے اس باغ والے کا بیان فرمایا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بدلہ لے رہے ہیں، آپ کو تو پورا واقعہ سامنے آ گیا نا۔ اب اگر کوئی انسان تو سامنے بالکل کہانی کی طرح ہے، جب نعمتیں دی گئی تو وہ تکبر کرنے لگا، اتنا تکبر میں مبتلا ہو گیا کہ وہ آزمائش کا بھی انکار کرنے لگا، حساب کتاب کا بھی انکار کرنے لگا، قیامت کا بھی انکار کرنے لگا، مر کے اٹھائے جانے کا بھی انکار کرنے لگا، حتیٰ کہ اس کو اتنا اپنے آپ پہ وہ ہو گیا تھا کہ اگر میں یعنی ولیکن اگر میں ولا ان یعنی بالکل اس کو بالکل یقین بھی نہیں ہے، بس تسلی کے لیے کہنا اگر میں اٹھایا جاؤں گا تو وہاں اس سے زیادہ مجھے مل جائے گا۔ یہ جو اس کی روش تھی، اور ساری جو اللہ کی نعمتیں تھیں اس نے اپنے اوپر لے لیا پلٹا کے کہ یہ تو میرا ہنر ہے، میرا مال ہے، میرا علم ہے، میں نے اپنے ٹیکنالوجی سے، میں نے اپنی محنت سے، دانش مندی سے یہ باغوں کو اگا لیا۔ تو پھر ایسا اگر کرے گا تو سزا تو ملے گی۔ ہنالکل ولایت، اب اسی جگہ ہنالکل ولایت مدد، للہ اللہ ہی کے لیے، حق برحق، ہوا خیر ثوابا و خیر عقبا، اور بہتر ہے بدلے کے اعتبار سے اور بہتر ہے انجام کے اعتبار سے۔ یعنی اس وقت معلوم ہوا کہ کیا معلوم ہوا؟ کارسازی کا اختیار خدائے برحق ہی کے لیے ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو جب سب ختم ہو جائے گا نا، اس وقت تم سوچ کے فکر کر کے یا پھر کوئی نتیجے پہ پہنچ کے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سے سبق حاصل کرو۔ ہدایت جب تمہیں دی جا رہی ہے قرآن پاک کے ذریعے سے تو ہدایت کو لے لو اور سمجھو اور اپنی اصلاح کرو، تو انعام وہی بہتر ہے، وہ خیر ثوابا و خیر العقبا، یعنی انعام وہی بہتر ہے جو وہ بخشے، اور انجام وہی بہتر ہے جو وہ دکھائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اسی مثال سے یہ بات سمجھ لو کہ سارا اختیار اللہ کے پاس ہے جو برحق ہے۔ ولایت کا معنی اختیار اور تصرف ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر جو فرمایا جا رہا ہے نا ہنالک ولایت، تو یہ تصرف کرنے کا جو اختیار ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ہی، اختیار بھی اللہ کو ہے، تصرف بھی اللہ تعالیٰ کے پاس میں۔ ولایت سے مراد حکومت یا اقتدار بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ دونوں باتیں درست ہے، تمام اختیارات اور تصرفات بھی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اور حکومت اور اقتدار بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے۔ اسی طرح اگر الحق یہاں پر پڑھا جائے نا تو پھر اس سے مراد اختیار ہی ہے، الحق کو پڑھا جائے تو حکومت بھی ہے اور اختیار بھی ہے۔ یہ دونوں قراتیں، اب دیکھیں الحقی بھی آئے گا، الحق بھی آئے گا۔ اگر قاف کے نیچے کسرہ دیں گے تو پھر اس سے مراد اختیار ہوگا، اور حق کو پڑھیں گے تو اس سے مراد حکومت ہوگی۔ تو یہ دونوں قراتیں بھی درست ہے جو الگ الگ اس میں آئی ہیں، اور دونوں کا معنی بھی ایک ہی ہوتا ہے، دونوں ایک جیسے ہی ہے۔ تو فرمایا سارا تصرف اور حکومت کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ ہوا خیر ثوابا، بدلہ دینے کے اعتبار سے بھی وہ بہتر ہے، اپنے بندوں کے نیک اعمال کا بدلہ تو اللہ تعالیٰ ہی دیں گے، نہ اس میں وہ کمی کریں گے بلکہ بڑھا چڑھا کر دیتے ہیں۔ وخیر العقبہ، اور وہ انجام کے لحاظ سے بھی بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وہاں جو اللہ تعالیٰ کے پاس میں توحید پرست نیکوکاروں کا انجام بھی بہت اچھا ہوگا۔ اور وہ جو بندہ تھا جس کو یہ بار بار حقارت سے کہتا رہتا تھا کہ تمہارے پاس کیا ہے، تمہارے پاس کیا ہے، میں تو مال میں بڑا برتر ہوں، میں
ہوتا ہے نا دنیا میں بھی، ہر انسان کوئی تکبر کر رہا ہے، کسی کو تنگ کر رہا ہے، کسی کو تانے دے رہا ہے، تو وہ تانے دینے والا سن بھی تو رہا ہے نا، اور وہ سن کے کیسے ریئیکٹ کرنا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا کہ تم اس سے ریئیکٹ مت کرو، بس ٹھیک ہے تمہارا دل نے تو ہمارے پاس ہے، یقین رکھو کہ جو کچھ تم نے کیا ہے نیکی کا عمل، اس کا بدلہ ہمارے پاس ہے۔ تو یہاں پر اس کے ذریعے سے تسلی بھی دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مقام میں بندہ جب داخل ہو جاتا ہے تو وہ بڑا ہی وسیع ہوتا ہے اور بڑا ہی بہترین اجر اس کو ملتا ہے، تو انجام کے لحاظ سے بھی بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ جب نیک عمل کرتے ہیں تو اس کا بدلہ دینے کے اعتبار سے بھی بہت بہتر ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ ملتا ہے بندے کو۔ تو اس وجہ سے ہمیں اس سب سورہ کہف میں جو اسباق ملتے ہیں وہ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی بہترین تربیت ہو رہی ہے انسانوں کی یہاں پر۔ چلے، میں نے اصل میں اس کو اسکرین کو بڑا نہیں کیا تھا تو ریکارڈنگ میں ویسے ہی آ گیا ہے۔ چلے